پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسے واقعہ کے بارے میں بتائیں گے جسے سن کر آپ بہت زیادہ حیران ہو جائیں گے کہ ایک بہت بڑے مولانا صاحب کی قبر سے ایک لڑکی باہر نکلی۔ دوستو، یہ کیسے ممکن ہوا اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بتائیں گے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی، یعنی جس نے جس قوم کے طور طریقوں کو پسند کیا، وہ انہی میں سے ہے۔ میرے پیارے دوستو، مشابہت ایک حالت کا نام ہے جو انسان اختیار کرتا ہے، اور مشابہت کرنے سے جس کی مشابہت کی جائے اس کی تعظیم ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ تو دوستو، واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک مرتبہ مکے میں ایک عالم دین کا انتقال ہو گیا اور انہیں مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا، اور ان کی موت کے کچھ سالوں کے بعد اور ایک شخص کا انتقال ہوا۔ اب کیونکہ عرب کا دستور ہے کہ جب کوئی قبر پرانی ہو جائے تو اس قبر میں پرانے مردے کی جگہ نئے مردے کو دفن کر دیتے ہیں۔ اس طرح کئی مردے ایک قبر میں دفن ہو جاتے ہیں، لہٰذا اس شخص کو دفن کرنے کے لیے مولانا صاحب کی قبر کھولی گئی تاکہ نئے مردے کو اس قبر میں دفن کیا جائے۔ لیکن پیارے دوستو، قبر کھولتے ہی عجیب و غریب منظر سامنے آیا، کیونکہ قبر میں عالم صاحب کی لاش کے بجائے ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی کی لاش تھی، اور وہ لڑکی کسی امریکن یا یورپین جیسی لگتی تھی۔ سب لوگ بڑے حیران ہوئے، اور کچھ ہی دیر میں یہ خبر پورے علاقے میں پھیل گئی کہ فلاں مولوی کی میت کی جگہ ایک لڑکی کی لاش ہے۔ لوگ دور دور سے یہ منظر دیکھنے کے لیے آئے۔ دوستو، کیا وجہ تھی کہ مولوی صاحب کی قبر سے لڑکی کی لاش نکلی، اس کی پوری تفصیل آپ کو بتائیں گے، لیکن آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ دوستو، جب یہ خبر پھیلنے لگی کہ ایک مولوی صاحب کی قبر سے ایک لڑکی نکلی ہے تو آس پاس کے لوگ وہاں جمع ہونے لگے۔ اتفاق سے وہاں ایک فرانس کا مسلمان بھی آیا ہوا تھا جو حج کے ارادے سے مکہ آیا ہوا تھا۔ اس شخص نے جب لڑکی کی صورت دیکھی تو کہا کہ میں تو اس لڑکی کو جانتا ہوں، یہ فرانس کی رہنے والی ہے اور اس کا پورا پریوار عیسائی ہے، لیکن یہ خفیہ طور پر مسلمان ہو گئی تھی اور اس نے مجھ سے بھی اسلام کی باتیں سیکھی تھی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد وہ بیمار ہو کر مر گئی تو گھر والوں نے اسے عیسائیوں کی قبرستان میں دفن کر دیا، اور اب عجیب بات یہ ہے کہ اس کی قبر مکہ میں پہنچ گئی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اس لڑکی کی میت یہاں ہونے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ نیک اور مسلمان عورت تھی، لیکن پھر عالم صاحب کی میت کہاں گئی، اس کی لاش کا کیا ہوا؟ کسی نے جواب دیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی لاش لڑکی کی قبر میں چلی گئی ہو۔ تو وہ جو فرانس والا مسلمان تھا اس نے کہا کہ میں کچھ دنوں میں حج سے فارغ ہو کر اپنے ملک فرانس جا رہا ہوں، میں اس لڑکی کے گھر والوں کو سارا ماجرا بتاؤں گا اور اس لڑکی کی قبر کھول کر دیکھوں گا کہ آخر کیا ماجرا ہے۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، اور ان لوگوں نے اس فرانس والے آدمی کے ساتھ ایک اپنا آدمی بھی بھیج دیا۔ اس آدمی نے اپنے ملک جا کر لڑکی کے گھر والوں سے سارا واقعہ بیان کیا تو لڑکی کے گھر والے بہت حیران ہوئے۔ چنانچہ جب لڑکی کی قبر کھولی گئی تو لڑکی کے تابوت میں ان مولوی صاحب کی میت تھی جو مکہ میں دفن ہوئے تھے۔ وہ لوگ بہت حیران ہوئے اور کہا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ جب یہ خبر مکہ پہنچی کہ مولوی صاحب کی لاش عیسائیوں کے قبرستان میں ہے تو سب کو بہت حیرانی ہوئی کہ لڑکی کا مکے میں ہونا تو مسلمان اور نیک ہونے کی وجہ سے ہے، لیکن مولوی صاحب سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے انہیں عیسائیوں کے قبرستان میں پہنچا دیا۔ چنانچہ ان کی بیوی سے پوچھا گیا کہ تیرے شوہر میں ایسی کون سی بات تھی کہ اس کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آیا؟ اس کی بیوی نے کہا کہ میرا شوہر تو بڑا نیک اور نمازی انسان تھا، تہجد گزار تھا اور قرآن پڑھنے والا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ سوچ کر بتاؤ، آخر کوئی تو ایسی بات ہوگی جس کی وجہ سے اتنا سب کچھ ہو گیا۔ بیوی نے بہت سوچ بچار کے بعد کہا کہ ایک بات مجھے ہمیشہ کھٹکتی تھی کہ جب بھی اس پر غسل جنابت واجب ہوتا تو غسل کرنے سے پہلے کہتا کہ عیسائیوں کے مذہب میں یہ بہت اچھا ہے کہ ان پر غسل واجب نہیں ہے اور ہمیں تو ٹھنڈی میں بھی نہانا پڑتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ نے انہیں انہی کے درمیان پہنچا دیا ہو۔
جس کے طور طریقے کو وہ پسند کیا کرتا تھا اور اسلامی طریقے اسے ٹھیک نہیں لگتا تھا۔ دوستو، ہو سکتا ہے کہ اس واقعہ سے آپ اتفاق نہ کریں، لیکن ہم سب کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کون انکار کر سکتا ہے؟ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جس قوم سے محبت کرتا ہے تو اس کا اسی قوم کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ دوستو، اسی طرح ایک اور عبرتناک واقعہ ہے جو ایک عورت کے ساتھ پیش آیا، جس کے مرنے کے بعد جب اس کو دفنانے جانے لگے تو قبر سے ایک سانپ نکل آیا۔ جب دوسری اور تیسری قبر کھودی گئی تو اس میں بھی وہی سانپ نکلا۔ اس کے بعد عورت کی میت کے ساتھ کیا ہوا اور سانپ اس عورت سے کیا چاہتا تھا، یہ سب کچھ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے گا۔ دوستو، ایک عورت کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کا جنازہ قبر پر لایا گیا اور قبر میں رکھنے لگے تو کیا دیکھتے ہیں کہ قبر میں خطرناک سانپ موجود ہے تو لوگ ڈر گئے۔ جب دوسری قبر کھودی گئی تو دیکھا اندر کوئی سانپ نہیں تھی، لیکن جب میت کو رکھنے لگے تو حیران ہو کر کیا دیکھتے ہیں کہ وہی سانپ جو پہلی قبر سے نکلا تھا وہ ظاہر ہوتا ہے۔ اس قبر کو بھی مٹی سے بند کر دیا گیا۔ اب تیسری قبر کھودی گئی۔ جب اس میں میت کو رکھنے لگے تو وہی سانپ جو دونوں قبروں میں ظاہر ہوا تھا وہ تیسری قبر میں بھی نکل آیا۔ سب لوگ یہ ماجرا دیکھ کر حیران تھے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ پتہ نہیں کہ اس عورت نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا، لگتا ہے یہ سانپ اسے چھوڑے گا نہیں، اس لیے اس میت کو اپنی قبر میں اسی قبر میں دفنا دیا جائے۔ ابھی وہ لوگ مشورہ ہی کر رہے تھے کہ وہ سانپ ایک طرف ہٹ جاتا ہے۔ لوگوں نے میت کو قبر میں رکھ دیا۔ جیسے ہی لوگوں نے میت کو قبر میں رکھا، فوراً وہ سانپ اٹھا اور کفن ہٹا کر اس عورت کی زبان پکڑ لی۔ سارے لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا اور پریشان ہو گئے۔ ان لوگوں میں اس عورت کا شوہر بھی موجود تھا۔ لوگوں نے جب اس سے معلوم کیا کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے، اس عورت نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے کہ یہ سانپ اس کے ساتھ ایسا سلوک کر رہا ہے، اس کے شوہر نے پریشانی میں کہا کہ عورت مجھ سے برا بھلا کہتی تھی اور میرے اوپر چیختی چلاتی رہتی تھی، مگر میں اس کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا کرتا تھا اور صبر کرتا تھا۔ میں نے اس سے کبھی بدلہ نہیں لیا، کبھی میں نے اس پر کوئی غصہ نہیں کیا۔ مجمع میں سے کچھ لوگوں نے اس عورت کے شوہر سے کہا کہ بھائی، تم اس کی خطاؤں کو معاف کر دو اور اس کے لیے دعائے مغفرت کر دو، شاید اس پر سے قبر کا عذاب ہٹا دیا جائے۔ اس کے شوہر سمیت تمام لوگوں نے اس میت کے لیے دعائے مغفرت کی۔ جیسے ہی اس کے شوہر نے دعائے مغفرت کرنے کے بعد اس کے خطاؤں کو معاف کر دیا تو قبر میں دوبارہ دیکھا گیا تو وہ سانپ نہیں تھا، وہ سانپ ایک دم سے غائب ہو چکا تھا۔ لوگوں نے قبر کو بند کر دیا اور واپس اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ دوستو، اس میں بڑا درس حیات ہے ان بیویوں کے لیے جو اپنے شوہروں سے لڑائی جھگڑا کرتی رہتی ہے۔ یہ بالکل بری بات ہے اور خلاف شرع عمل ہے۔ دوستو، آخر میں ہمارے تمام مسلمان بھائی بہنوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو بنانے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے ہندوستانی بھائی بہن ہیں، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان، سب کو اسلامی اور سبق آموز واقعہ سنا کر ان کا ایمان تازہ کرنا ہے اور سب لوگ اس سے کچھ نصیحت حاصل کر سکے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ دین اسلام کی باتوں کو عوام اور مسلمانوں تک پہنچانا ثواب کا کام ہے، اس لیے اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنے قریبی دوستوں تک شیئر کر کے ثواب کا کام ضرور کرے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو آپ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی بہن اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اسے سیدھے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اسے ہر ترقی سے مالا مال کر دے۔ آمین ثم آمین۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔